السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ پیارے بہن اور بھائیوں، آج کا یہ سیشن بڑا ہی اہم اور خصوصی سیشن ہے۔ کچھ بھائیوں نے کچھ بہنوں نے کمنٹس میں سوالات پوچھے ہیں، ان کا الگ الگ جواب دینے کی بجائے آج کا یہ سیشن جوابات کے لیے رکھا گیا ہے۔ کوشش کروں گا آسانی کے ساتھ جتنے سوالات اور ان کے جوابات ہو سکیں آج کی ویڈیو میں ہوں گے، اور اگر کچھ سوالات رہ گئے وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہوں گے۔ اور جن بہن بھائیوں کے دینی اصلاحی معاملات میں سوالات ہوں کمنٹ سے وہ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ اسی طرح ان کے جوابات ہوا کریں گے۔ آئیے اب پہلے سوال کی طرف۔ جو سوال پوچھے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر بھول جائیں کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوران نماز اگر بھول گیا انسان کہ اس نے 4 رکعت پڑھنی تھی، 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، اگر بھول گیا اسے پتہ نہیں چلا، اسے اس بات پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے جن رکعت پر یقین ہو، زیادہ یقین ہو کہ میری 2 رکعت ہوئی ہیں یا 3 رکعت ہوئی ہیں، ان کو وہ شمار کرے۔ اور ان کو پھر شمار کرنے کے بعد اگر نماز میں ہی اسے یاد آ گیا کہ میری یہ غلطی ہو رہی ہے، 3 ہے یہ 2 ہیں، اگر اس کا یقین ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں تو چوتھی رکعت ساتھ پڑھے۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ نہیں 4 ہو گئی ہیں تو وہ اتحیات پڑھے۔ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ سجدہ سہو ہے۔ اگر سلام کے بعد بھی یاد آ جائے، سلام پھیر بھی لیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو ابھی 3 رکعت پڑھی ہیں، چوتھی میری باقی ہے، تو دوبارہ کھڑا ہو جائے، 1 رکعت اور ادا کرے۔ ادا کرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرے، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کے بعد تشہد دوبارہ نہیں پڑھنا۔ وہ پہلا تشہد جو پڑھ لیا ہے، اتحیات جو پڑھ لی ہے، وہی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ہیں۔ اگر یاد نہیں آیا، نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، بعد میں بھی یاد آیا کہ میری نماز میں یہ غلطی ہوئی ہے، اگر رکعت کی تعداد کم ہے تو جو رکعت پڑھی گئی ہیں اس کے بعد جس کا یقین ہے کہ یہ رکعت 1 رکعت رہتی ہے، 2 رکعت رہتی ہیں، وہ دوبارہ ادا کر کے پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور سجدہ سہو کے بعد معاملے میں یہ یاد رکھیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر دوبارہ تشہد نہیں پڑھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب ہی ان الفاظ سے باندھا ہے کہ من لم یتشہد فی سجدتی السہو، کہ اگر نماز میں انسان بھول گیا ہے، سجدہ سہو اس نے کرنا ہے تو دوبارہ تشہد نہیں پڑھنا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر نماز میں بھول گئے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں اور دوبارہ تشہد نہیں پڑھتے۔ اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھا جائے، پھر اتحیات پڑھی جائے۔ اور ایک حدیث میں غالباً ہے بھی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے معاملے میں اگر انسان کہیں بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، 2 سجدے کر لینے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہے
ایک سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت وہ سجدہ ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سجدے والی آیات آتی ہیں، جو قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، وہ سجدہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر کچھ دوستوں احباب نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ وہ 2 سجدے ہیں یا ایک ہے۔ جس طرح سجدہ سہو میں 2 سجدے ہیں، ایک نہیں ہے، اس طرح سجدہ تلاوت میں ایک سجدہ ہے، 2 نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ تھا، اور دوسرا سوال ہے استخارہ کا طریقہ بیان کر دیں۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا اپنے کسی معاملے میں، جائز معاملے میں اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ یہ معاملہ میرا، یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ مجھے اس کے قریب کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو اللہ مجھے اس سے دور کر دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں استخارہ کے لیے یا استخارہ کے متعلق عجیب و غریب طریقے بنا لیے گئے ہیں۔ لوگوں نے بڑے عجیب طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اسی طرح وضو کیا جائے اور استخارہ کی نیت ہو اللہ رب العزت کے حضور فرض نماز کے علاوہ کسی وقت میں جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نہیں، ان کے علاوہ کسی وقت میں 2 رکعات نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا سکھلائی ہے وہ دعا پڑھے۔ وہ دعا بخاری شریف میں حدیث نمبر 6382 میں موجود ہے۔ آپ نیٹ سے بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کر لیں، گھر میں موجود ہے تو اس کی حدیث نمبر 6382 دیکھ لیں، اس میں دعا استخارہ موجود ہے۔ اللہم انی استخیرک دعا موجود ہے، اور اس میں پھر الفاظ آتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نماز میں نہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پھر اس دعا میں الفاظ ہے ان ھذا الامر، پھر آگے دعا ہے ان ھذا الامر کی جگہ پر اپنا کام جو ہے اس کا نام لینا ہے۔ جو کام بھی ہے اس دعا کے دوران پڑھتے ہوئے، دعا پڑھتے پڑھتے درمیان میں یہ الفاظ آتے ہیں ان ھذا الامر، اس جگہ پر اس کام کا نام لینا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور اس دعا سے پہلے نماز ادا 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعا استخارہ جو ہے، اور اس دعا کے دوران ہی اللہم ان ھذا الامر کے یہاں الفاظ آتے ہیں، وہاں پر اپنا کام جو ہے وہ رب کے حضور پیش کریں کہ میرا یہ کام جو ہے، آگے پھر وہی الفاظ شروع ہو جاتے ہیں، اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ اس کو میرے قریب کر دے، مجھے اس کے قریب کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ الفاظ دعا میں موجود ہیں، اور یہ دعا کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں، استخارہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سوائے ان اوقات کے جو ممنوع اوقات ہیں، جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان اوقات کے علاوہ صبح کر لیں، شام کر لیں، رات کر لیں، کسی وقت بھی یہ استخارہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اللہ رب العزت دلی طور پر ہی ہمیں
اس کا معاملے کی طرف جھکاؤ کر دے گا یا اسے دور کر دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم دعا کرنے کے بعد سو جائیں، پھر ہمیں خواب آئے، خواب میں ہمیں پتہ چلے کام ایسے ہونا یا ویسے ہونا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ سے، بار بار دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کو، ہمارے رجحان میں، ہمارے خیالات میں اگر وہ کام بہتر ہوگا تو ہمارا جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا، اگر ہمارا وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمارا دل ہی اس سے دور ہو جائے گا۔ تو دعا استخارہ کرنی چاہیے کسی اہم معاملے میں، خاص طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کے حضور استخارہ کر لو۔ اور تیسرا سوال ہے، نماز جمعہ کے خطبہ جب شروع ہو جائے، نماز جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے کتنی رکعات ہمیں پڑھنی چاہیے؟ اگر ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں اور خطبہ شروع نہیں ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، صلی ما قدر لہ، کہ جتنی اللہ نے مقدر میں تمہارے نماز لکھی ہے پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، یہ آپ کی ہمت ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اگر وقت ہے، اگر وقت تھوڑا ہے 2 رکعت پڑھ لو، اور وقت ہے 4 پڑھ لو، ابھی اور ٹائم ہے 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، جتنی اللہ نے مقدر میں کی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے یا 4 ہی پڑھنی ہے، 6 ہی پڑھنی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے، ثم یصلی ما کتب لہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تمہاری قسمت میں ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہو، جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں۔ اگر خطبہ کے دوران مسجد میں آئے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت پڑھیں اور بیٹھ جائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اب یہ دیکھا گیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوران خطبہ آتے ہیں اور مسجد میں آ کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابی رسول آئے، دوران خطبہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اسے کہا کہ بھی اٹھ پہلے 2 رکعت ادا کر پھر بیٹھنا۔ جو حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہمارے لیے تو وہی ہے۔ تو دوران خطبہ اگر کوئی آئے تو اسے 2 رکعت، ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر خطبہ سے پہلے آئے، جتنی اس کی قسمت میں ہے، جتنی وہ ادا کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے زیادہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر کتنی رکعت ادا کرنی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت کا کہا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھ لینی چاہیے، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے 4 رکعت پڑھنی۔ اور اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر جا کر 2 رکعت پڑھی ہیں نماز جمعہ کے بعد، مسجد میں 4 بھی پڑھی ہیں۔ اور بعض احباب نے، بعض علماء نے اس کی تطبیق اس طرح بھی کی ہے کہ اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو 4 پڑھ لیں، گھر جا کر پڑھنی ہے تو 2 پڑھ لیں۔ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز جمعہ سے پہلے، خطبہ سے پہلے مسجد میں آگے جتنی ہو سکتی، جتنی اللہ نے آپ کی قسمت لکھی ہیں آپ ادا کر لیں، اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اور اگر گھر جا کر پڑھنی ہے پھر 2 رکعت پڑھ لیں نماز جمعہ کے بعد۔ اور چوتھا سوال تھا کہ عورتیں عام طور پر اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں یا مصنوعی بنے ہوئے وہ ناخن لگا لیتی ہیں، کیا وہ ناخن لگانے سے یا نیل پالش لگانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ اگر دیکھا جائے نیل پالش لگی ہو یا مصنوعی ناخن لگے ہوئے ہوں تو ہمارے وضو والے جو حصے ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں، اور جس کا وضو والا حصہ خشک رہ جائے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایڑی میں تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے،
تو یہ تو ناخن کتنے بڑے بڑے ناخن ہیں اور کتنے 10 ناخن بن جاتے ہیں ہاتھوں کے. اگر ان پر نیل پالش لگی ہو یا ان پر مصنوعی ناخن لگائے گئے ہوں تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان بہنوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے ان کاموں سے بچیں. ناخن اگر لگائے ہیں یا نیل پالش لگائی ہے اس کو پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد وضو کریں تاکہ وضو اچھے طریقے سے ہو جائے، اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں تاکہ وہ عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے. اگر اور بھی کوئی سوالات ہوئے تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان کے جوابات بھی ہوں گے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.